بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی سے لے کر شہنشاہ اکبر جلال الدین اکبر تک تاریخ اسلام کو ہم بیان کر رہے ہیں اس سیریز میں، اور اس کی آج 80 نمبر سیریز ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، ترین کا میدان ہے۔ راجہ پرتھوی راج اور شہاب الدین غوری کے لشکر آمنے سامنے ہیں۔ رات اپنی تمناؤں کے آنگن میں رقص کرتی ہر شے زیست کی بے ثباتی کے میں سناتی خوب آلود آنکھوں میں انگنت سپنوں کی سے سجائی کسی بے نام سی سرگوشی کی طرح اپنی منزلوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ محبت کے جزیروں کی طرح آسمان پر آوارہ ابر زمین کی طرف جھکنے پر زمین کے خشک چہرے کے جھانکتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ چاروں طرف نیم تاریخ سایوں سے بغلگیر ہوتی ہواؤں اور ساگر کی تہ میں ڈوبی ہر شے جیسی خاموشی، ہر شے اس سنسان صحرا کی طرح خاموش تھی، جس میں حد نظر تک کوئی راستہ ہو نہ کوئی منزل ہو۔ اندھیرے میں نہائی ملچگی گداز رات دشمنوں کی اس طرح روشنی کی محفل سے بغلگیر ہونے کے لیے بے چین تھی، اس لیے کہ رات اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی۔ صبح کے آثار مشرق میں نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ترین کا میدان تھا۔ ایسے میں قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل اپنے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری کے ساتھ دشمن کے لشکر کی طرف بڑھے۔ پھر انہوں نے 3 مختلف سمتوں کے وحشت خیز سمتوں سے اپنا کام کی ابتدا کی اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے فنا کی تختیاں لکھتے، آندھیوں کے وحشت خیز کافروں زیست کی دہلیز پر دستخط دیتے، قضا کے خوفناک گردانوں اور جان کی شکن کر کے تباہی کے سخن تراشتی موت کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ بڑا اچانک اور ایک ہولناک شب خون تھا۔ یہ جو شب کے آخری حصے میں مارا گیا تھا، اس شب خون کی وجہ سے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر میں زرد خزاں، روح کی درماندگی اور خواہشوں کی آوارگی کی سی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل کے حملہ آور ہونے سے راجاؤں کے لشکر میں تقسیم ہوتے زاویوں اور خوابوں کی بے ربطگی کی طرح افراتفری اور بد نظمی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کی تھوڑی ہی دیر بعد ان کے لشکر کے اندر ہواؤں کے نہوں قضاؤں کے ماتم سی زخم خوردہ زمان کی آہ بکار جیسے کیفیت طاری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ قطب الدین ایبک، حسین خرمیل اور ایبا نے دریائے سرسوتی کے کنارے کے میدانوں کو اس طرح سے قتل گاہوں کا مقروض بنا کر رکھ دیا تھا۔ ختم ہوتی رات کے وقت قطب الدین ایبک، ایبا اور حسین خرمیل کی طرف سے یہ ایک انتہا درجہ کا ہولناک جان لیوا شب خون تھا۔ جب تک راجاؤں کی لشکری سنبھل کر جوابی کارروائی کرتے، اس وقت تک تینوں مسلمان سالار اپنے کام کو اپنے انجام تک پہنچا چکے تھے۔ دشمن کے ان گنت لشکریوں کے انہوں نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ دشمن کے اندر ایک طرح کی افراتفری اور ولولہ انہوں نے برپا کر کے رکھ دیا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی لشکر سنبھل کر ان کے مقابل سفرہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تینوں سالاروں نے تکبیریں بلند کی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شب خون کی تکمیل کر کے واپس اپنے لشکرگاہ کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تینوں اپنے اپنے لشکروں کو لے کر واپس اپنی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ اس شب خون سے پہلے ہندوستان کے راجاؤں کے لشکری بڑے خوش تھے، اور ان کے ولولے جوان اور ان کا جوش اور ان کی کامیابی کی امیدیں اپنے عروج پر تھے، اس لیے کہ ان کے راجاؤں، ان کے سالاروں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال رکھی تھی کہ ہم اس سے پہلے بھی ترین کے میدانوں میں مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر چکے ہیں، لہٰذا ترین کا یہ میدان اب پھر مسلمانوں کے سلطان کو شکست کا نظارہ کریں گے۔ لیکن اس شب خون کے بعد
ان کی دلی کیفیت کافی حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ اس شب خون کے باعث اس کے لشکر کے ہزاروں لشکری موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جب مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا تھا تو پڑاؤ کے اندر جدھر نگاہ پڑتی تھی لاشیں لاشیں دکھائی دیتی۔ لہذا اس شب خون کی وجہ سے ہندوستان کے لشکریوں میں ایک طرح کی بددلی اور کم حوصلگی پھیل چکی تھی، اور اس طرح ہندوستان کے لشکروں میں ایک طرح کی بددلی جب پھیل چکی تھی تو مسلمانوں کے شب خون مارنے کا مدعا اور افشا بھی یہی تھا، منشا بھی یہی تھا۔ اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوا تو ہندوستان کے سارے راجاؤں نے جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے لشکر میں چاہ مگویاں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جو کامیاب شب خون مارا ہے وہ ان کے لشکر کی ایک طرح کی بدشگونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح کی افواہیں لشکر میں اٹھنے لگی تھی۔ ان افواہوں پر قابو پانے کے لیے اور لشکریوں کا حوصلہ اور بلبلہ قائم رکھنے کے لیے آپس میں صلاح و مشورے کرنے کے بعد سارے راجاؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ راجاؤں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر یوں ہی مسلمانوں کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا، مسلمانوں کی اس کامیاب شب خون کی وجہ سے دن بدن ان کے لشکروں میں بددلی پھیلتی جائے گی جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کے صفوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری نے بھی پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے لشکر کی صفیں درست کر لی تھی، اور پھر سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے سامنے آئے، گھوڑے کا رخ موڑ کر قبلہ رخ ہوا، سجدے کے انداز میں اس کا سر اپنی زمین کے ہنے پر جھک گیا تھا۔ پھر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگتے ہوئے اپنے خداوند قدوس اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا میرے اللہ، اس بے جہت آسمان تلے اور روز شب کی روانی میں میری کمزور شان پر میری ملت کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ میرے اللہ، اگر تیری حمایت حاصل نہ ہو میرے پاس کچھ بھی نہیں، تیری نصرت میرے ساتھ نہ ہو تو میرے پاس تن کا بھی نہیں ہے۔ میرے مالک اور ہمارا دشمن ہمارے سامنے غم کے عقوبت گاہوں زمانے کی بھر کی وحشت مجبوریوں کی چادر پھیلاتی موت کی اندھی چاپ خوف بری تاریخی اور بوند بوند برستے قہر کی طرح ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے گھور رہا ہے۔ میرے اللہ، میرے خدا، تو ہی روشنی کو روشنی اور جوہر کو جوہر سے بڑھاتا ہے، بحر کو سینہ میں تو ہی نے بے نام اور انجانے جزیرے کھڑے کرتا ہے، پھولوں کے زندان میں تو ہی خوشبوؤں کو اسیر کرتا ہے، تو ہی خوشیاں بانٹنے بگولوں کی طرح آسمان پر بادلوں کشتیوں کو رواں کرتا ہے۔ ارض و سما کے اس تلسم خانے میں میرے اللہ، تو ہی مجھ جیسے خام کار کو پختہ کار بنانے والا ہے۔ میرے اللہ، تیری بندگی ہی میری کمال، تیری اطاعت ہی میرا جمال ہے۔ اللہ کی طرف سے سفر میرا استخارہ، لبوں کی آنچ میں تیری حمد کی پرچھائیاں ہی میرا ہنر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، میرے مالک، مجھے تیری حمایت حاصل نہ ہو تو میں صرف دکھ کا نگر ہوں، تیری اس حمایت حاصل ہو تو میں بھمر کے گرہیں کھول دینے والے طوفان ہوں، تیری نصرت کا ساتھ چاہیے، اور تو زرد پتوں کی بے بسی کہانی ہوں، تیری نصرت میرے شامل حامل ہو تو پھر میں دشمن کے لیے بحر کی ترجمانی ہوں۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے، مجھے استعداد دے کہ میں درد کی مثلث دائرے کو مرگ و موت کے الجھن باندھ کر دشمنوں کی نظر میں ورانی بڑھتا چلا جاؤں۔ میرے اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں دشمن پر بے روک رقص اور شرر رن کی خونی سایوں اور تباہیوں کو اڑتے بادلوں کی طرح حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست کو ان کا مقدر اور اپنی فوج مندی کو یقینی بناتا چلا جاؤں۔
یہاں تک کہنے کے بعد، یہاں تک دعا کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا سر زمین سے اٹھایا، اور اس موقع پر اس کے آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، آنسو تیر رہے تھے، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سامنے اپنے لشکر پر ڈالی، دائیں بائیں اپنے لشکر کے ساتھ مستعد کھڑے اپنے سلانوں پر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ انتہائی انکساری سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا، اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر مشرق کی طرف گیا۔ اب وہ بڑے غور سے دشمن کی 3 سے 4 لاکھ کے درمیان لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہندوستان کے راجاؤں کے لشکر کے اندر اس وقت ایک نہ ختم ہونے والا شور برپا تھا۔ لشکر کے آگے 3000 ہاتھیوں کو استوار کیا جا چکا تھا، اور اس پر ان کے محاوت بیٹھ چکے تھے۔ ہاتھیوں کے بیچ میں اور ہاتھیوں کے پیچھے لشکر کی صفیں بڑی تیزی سے درست کی جا رہی تھی۔ راجاؤں کے لشکر میں مسلمانوں سے گزشتہ سب کے شب خون کا انتقام لینے کے لیے شور اٹھا ہوا تھا۔ ہندوستان کے زیادہ تر راجے اپنے ہی لشکر کے وسطی حصے میں تھے۔ ان میں سے کچھ جنگی رتھوں پر سوار تھے، کچھ گھوڑوں کی سواری کر رہے تھے۔ لشکر کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، آوازوں کا ایک طوفان تھا جو سماعتوں کے پردوں پر بازگشت کا ایک خوفناک تاثر چھوڑتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے اندر اگلے حصے میں طبل بج رہے تھے، جبکہ لشکر کے اندر جگہ جگہ زندہ دل لشکری اونچی آوازوں میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ دونوں لشکروں کے اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک انوکھا شور اور ولولہ موجود تھا۔ ترین کے میدان میں دونوں لشکر کچھ دیر تک اس کفریت میں مبتلا رہے۔ شاید ہر کوئی یہی خیال کر رہا تھا کہ دوسرا حمل آور ہونے کی ابتدا کرے، چونکہ سلطان شہاب الدین غوری نے دشمن سے نپٹنے کے لیے پہلے ہی اپنا لایا عمل تیار کر رکھا تھا، اور اس نے پہلے ضرب نہ لگانے کا تہیہ کیا تھا۔ لہذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ بالکل اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہندوستان کے سارے راجاؤں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ہندوستان کے راجاؤں کا متحدہ لشکر اس طرح آگے بڑھا جیسے ہڈیاں چبا جانے والی رات خون آلود ہو جانے والے دن میں سراب آثار لمحات کے کسی اور وارد ہونے کے لیے اپنی پیش قدمی کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے راجاؤں کا متحدہ لشکر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر پر اندھا دھند اور غم کی حقائقوں اندھی ہوئے عہد شکن ضبط کے اثار پر شب خون بے کلی اور کم میگی کا احساس دلاتے وحشت خیز خرب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس لمحہ مسلمانوں کے لشکر نے بھی سلطان کے اشارے پر جوابی کارروائی کا کام کیا، اور وہ بھی خوابوں کے اجڑے کھیتوں پر رقص کرتے آندھیوں کے خروش زندگی کے لہو کو نقطہ جوش پر پہنچا دینے والی رگوں میں کھولتی آگ اور ناک کی طرح خوف برے پھن پھلائے موت کے جھکڑوں کی یورش کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ ترین کا میدان جنگ خون اگل رہا تھا۔ ذہن محبوط آنکھیں پتھرانے لگی تھی، حیات کی آرزو پرستے لپتے موت کے شعلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ چاروں طرف ان گنتھ نالوں کا شور شرابہ تھا۔ دونوں طرف کے لشکری تڑپ کا بے شمار پھوٹ پڑے تھے، لاووں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ تلواریں ڈھالوں میں چیخیں آہیں ہوٹھوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ مسلمان لشکری تڑپتی تبرک اور کرب لمحوں کے دکھ کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ راجاؤں کے متحدہ لشکر نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے، لیکن مسلمان جوابی کارروائی بھی کرتے ہوئے آنسوؤں اور سانحوں کی کروٹیں لیتے عذابوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ہندوستان کی طبقاتی جبر پر فطرت کا قہر اور ذات پات کی لعنت پر ویرانیوں کا ستم بن کر نزول ہو رہا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ سلطان شہاب الدین کے تیر انداز ہاتھیوں کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو انہوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر ہاتھیوں کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی، اور اس صورتحال میں سلطان کے لشکروں کے
ہندوستان کے راجاؤں کے ان لشکروں سے ٹکرانے کا موقع مل گیا تھا جو ہاتھیوں کے بیچوں بیچ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک جم کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد جب سلطان نے تکبیر بلند کی تو اس کی تکبیر کی جواب میں اس کے سالاروں سارے لشکروں نے بڑے ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا پیچھے ہٹنا میدان جنگ سے۔ یہ ان کی ایک چال تھی، اور اس سے راجاؤں نے اندازہ لگایا کہ مسلمانوں نے ایک بار تکبیریں بلند کر کے اپنے حوصلوں کی تجدید کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، اور جب انہیں کامیابی نہیں ہوئی تو وہ پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ اب راجاؤں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر ان پر زوردار حملے کیے جائیں تو اپنی فتح اور ان کی شکست کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے لشکر کو للکارا، اور اس للکار کے جواب میں ان کے لشکریوں ہاتھیوں کے بیچوں بیچ سے بڑی تیزی سے آگے نکلتے ہوئے ایک طرح سے مسلمانوں کا پیچھے کرنے لگے تھے۔ مسلمانوں کی پسپائی بڑی تنظیم اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہوئی تھی، اور اپنے سامنے حملہ آور ہونے والے راجاؤں کے لشکریوں کو روک بھی رہے تھے اور پیچھے بھی ہٹ رہے تھے۔ جب سلطان شہاب الدین نے دیکھا کہ دشمن کے لشکری اپنے ہاتھیوں سے کافی آگے نکل آئے، تب ایک بار پھر اس نے تکبیر بلند کی، نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس تکبیر کے جواب میں پہلے کی طرح اس کے سالاروں اور لشکریوں نے تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد میدان جنگ میں ایک نیا انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر نے ایک دم پسپائی ترک کر دی، پوری قوت طاقت کے ساتھ پیچھے مڑے، جارجیت پر اترے۔ اس کے بعد سلطان کا لشکر اپنے سامنے دشمن کے لشکر پر بصارتوں کو اندھا کر دینے والے، آتشی دیروں سماعتوں کو بہرا کر دینے والی کالی گٹاؤں کی خوفناک کڑ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ تبدیلی ہندوستان کے سارے راجاؤں کے لیے حیرت انگیز تھی۔ وہ تو اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے کہ مسلمان اب پسپا ہونا شروع ہو گیا اور ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور لہذا ان کی شکست اعلان ہونے میں بس تھوڑی ہی دیر ہے۔ اور اب جب ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی طرف سے مسلمانوں کی شکست کا منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان لشکری تو پلٹ کر دھرتی اور آکاش کو رونق دینے والے جذبوں اور دل کی خلش میں اضافہ کرتے جذبات کی کھولتی آنچے کی طرح حملہ آور ہو گئے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ مسلمانوں کی ایک چال تھی، اور اسی چال کو استعمال کرتے وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے۔ پسپائی ترک کر کے جارجیت اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے سلطان کی سرکردگی میں اس قدر پرجوش انداز میں حملے کیے کہ راجاؤں کے وہ لشکر جو اپنے ہاتھیوں سے آگے نکل کر مسلمانوں کے تعاقب میں آیا تھا، اس کا مکمل طور پر صفایا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد سلطان کا لشکر بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمنوں کے پہلو کی طرف، جبکہ ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے دوسرے پہلوؤں کی طرف بڑھا رہا تھا، جبکہ دشمن کے سامنے خود شہاب الدین غوری اور حسین خرمیل رہے تھے۔ پھر سلطان کے پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق اس کے لشکروں میں سے جو بہترین تیر انداز تھے، انہیں پہلے کی طرح اپنے تیروں سے ہاتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، جبکہ باقی لشکریوں نے سلطان اور حسین خرمیل کے سرکردگی میں سامنے کی طرف سے راجاؤں کے لشکر پر خوفناک حملہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب راجاؤں نے اپنے لشکر کو للکارا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر پوری قوت سے سامنے کی طرف حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کے سامنے والے لشکر کو روند کر اپنی فتح کو یقینی بنائے۔ جس وقت یہ ایسا کر رہے تھے، اس وقت ایک طرف سے ایبا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ موت کی دست کھولنے اور گرم حوالوں کے رقص کی طرح دشمن کے بائیں پہلو پر اور بائیں پہلو پر قطب الدین ایبک اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قضا کی برستی برسات اور قہر کی اٹھتی امنگوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب راجاؤں کے لیے کڑی سوچوں کے مجدہار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ساری قوت کو اپنے سامنے جھونک کر سلطان کی شکست کو یقینی بنانا چاہتے تھے، اور اسی لمحے اس کے لشکر کے پہلو میں ایبا اور قطب الدین ایبک نے حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے اس کے لشکر کو کاٹتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔
اب ان کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین کے وہ دستے جنہیں سلطان نے صرف ہاتھیوں کے نشانہ بنانے پر مقرر کیا تھا، تیر اندازوں کو، انہوں نے تیر برساتے ہوئے ہاتھیوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہاتھیوں نے اپنے رد عمل کا جواب دیا اور آگے بڑھنے کے بجائے پلٹے اور اپنے لشکر کو رونقتے ہوئے چلے گئے واپس۔ جس وقت ہاتھی راجاؤں کے لشکر کو رونقتے ہوئے پچھلی سمت جا رہے تھے تو شہاب الدین غوری نے اس موقع پر بڑا دانشمندانہ قدم اٹھایا، ہاتھیوں کے پیچھے ہی اپنے اور حسین خرمیل کے لشکر کو آگے بڑھایا، اور جس وقت ہاتھیوں کی وجہ سے دشمن اور لشکری افراتفری اور بد نظمی کے شکار تھے، سلطان اور حسین خرمیل نے ان پر حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کی صفوں کا کاٹ کر رکھ دیا تھا، جبکہ یہی کام دائیں جانب سے قطب الدین ایبک اور ایبابی شروع کر چکے تھے۔ راجاؤں کا متحدہ لشکر جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، لہذا راجاؤں کے حکم پر وہ ہاتھیوں کو لشکر سے باہر نکال کر پڑاؤ سے بھی پچھلی سمت بھیج دیا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے نکل جانے کے بعد راجاؤں نے قدرے اپنے لشکر کو سنبھالتے ہوئے پھر سے بھٹی میں زور شور سے گرم کر دیتی، اور اس بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا اپنے اس لشکر کو۔ ترین کے میدانوں میں ایک بار پھر پیمانہ روز شب میں روزگار تلزموں کی طرح پھڑک اٹھی تھی، زندگی موت کی علامت بننے لگی تھی، دل کی دھڑکنیں آہٹوں میں ڈوبنا شروع ہو گئی تھی، ماہ و سال کی پابندی سے بے نیاز موت زندگی کی طرف کو اپنی امانت جان کر واپس لینے لگی تھی۔ دریا سرسوتی کے کنارے ترین کے میدانوں میں چاروں طرف جسموں کے جسم اور لوگ آگ اور موت کا کھیل شروع کر چکے تھے، راحتیں اور حلاوتیں، نفرتوں اور اس میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی، نسلی پاگل پن جسموں کا آشوب بن کر زمانہ کی وحشیوں اپنے دامن میں سپیٹنے لگا تھا۔ چاروں طرف دونوں لشکروں کے اندر مسائل سر اٹھا رہے تھے، حادثات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہاتھیوں کو اپنے لشکر سے نکالنے کے بعد راجاؤں نے ایک بار پھر آپس میں صلح مشورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور پہلے کی طرح ترین کے میدانوں میں ان کو شکست دے کر ان کی ہزیمت کو ان کا مقدر بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سارے راجاؤں نے جو اس وقت متحدہ لشکر کے سامنے اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے، اپنے اپنے لشکریوں کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری طاقت، پوری توانائی اور جان فروشی سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترکیب دے رہے تھے۔ ہر صورت میں ان کو شکست کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے لشکر کو جب یہ پیغام ملا تو ایک بار پھر راجاؤں کے لشکریوں کے جذبہ پیدا ہوا، اور وہ اپنی آخری کوششوں کے طور پر اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے وسطوں میں زندگی کی گرم بازاری جذبوں کو خون سے تر کرتی، اندھی خیالوں کو خاک اور یادوں کو راکھ بناتی عقوبت خیز گٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ راجاؤں کے لشکر کی طرف سے یہ ایک ہولناک اور جان لیوا حملہ تھا۔ ان لشکریوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت مسلمانوں کے خلاف کھڑی کر دی تھی، صرف کر دی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر بھی اب مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پہلے میدان میں چنگاڑتے جھومتے ہاتھی ان کے مسائل کھڑے کر رہے تھے۔ ہاتھیوں کے نکلنے کے بعد جب راجاؤں کے لشکر نے پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا، اس کا جواب دیتے ہوئے سلطان شہاب الدین کے کہنے پر اس کے سارے سرداروں اور لشکریوں کو بھی راجاؤں کے متحدہ لشکر پر تو اہم مٹا دینے والے وار، فتنہ، شوق، غموں کی دھوپ کی پیاس رکھ کر سہاں قرب کی داستان اور زمین کا حادثہ بنتے درد عالم کے طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جس وقت دونوں طرف کے لشکری اپنے سروں پر کفن باندھ کر اپنی اپنی فتح مندی اور اپنی اپنی کامیابی اور کامرانی کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مندی کا پہلا در کھلا۔ ایبا جو راجاؤں کے لشکر کے ایک پہلو کی طرف سے حملہ آور ہوئے تھے، وہ بڑا، اور اس نے دشمن کے لشکر کی کئی سویں روند کر دشمن کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔
اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ذرا فاصلے پر دلی کا راجا جو اجمیر کے راجا پرتھوی راج کا بھائی تھا اپنے لشکریوں کو للکار رہا تھا. پہلے وہ للکار رہا تھا اپنے لشکر کے اندر ادھر ادھر تیزی سے گھومنے کے لیے ہاتھی مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سست رفتار تھا، لہذا وہ ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا اور ادھر ادھر بھگاتے ہوئے اپنے لشکر کو ٹوٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اخبار رہا تھا. دلی کا راجا ایبا اس وقت اپنے کچھ لشکروں کے نرگ میں تھا تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن پر ضربیں لگا رہے تھے. دلی کے راجا گوبند رائے کو دیکھتے ہوئے ایبا کا خون کھول اٹھا. تلوار اس نے زین کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی. زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی کمان سنبھال لی اور نشانہ لیا، سانس روکی اور اس نے جب تیر چلایا تو اس کا تیر دلی کے راجا گوبند رائے کی ذرا کی کڑیوں کے پھاڑتا ہوا اس کے دل کے پار ہو گیا تھا. تیر لگنے سے جب گوبند رائے جھکا تو اس وقت آگے پیچھے 2 تیر اور آئے. انہوں نے گوبند رائے کی کڑیوں کو چیرتے ہوئے گوبند رائے کی جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا. گوبند رائے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا تھا. گوبند رائے کے ارد گرد جو اس کے لشکری مسلمانوں کے خلاف جنگ آزما رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گوبند رائے تو اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا تو حوصلہ ہار بیٹھے. اسی لمحہ ایبا نے اپنے لشکر کو للکارا. پہلے کی نسبت زیادہ اور جذبے کے ساتھ وہ اس سمت سے حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک تو گوبند رائے کے مارے جانے سے راجاؤں کے اس لشکر کے حصوں نے اپنا حوصلہ چھوڑ دیا تھا اور دوسرے ایبا کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی تھی، لہذا اس سمت کی صفیں الٹ گئیں. جو لشکری حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ اب جانیں بچا کر اپنے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بھاگے جہاں دوسرے بہت سے راجا اپنے لشکروں کو جنگ کے لیے ابھار رہے تھے. اجمیر کے راجا پرتھوی راج کو جب خبر ہوئی کہ اس کا بھائی گوبند رائے جنگ میں کام آ چکا ہے، اس کی طرف سے لشکری پیچھے ہٹ کر وسطی حصے کو رخ کر رہے ہیں، تب اس نے اپنے لشکر کے دوسرے پہلوؤں کے کچھ لشکروں کو اس طرف جا کر مسلمانوں کی راہ روکنے کا حکم دیا، جو پرتھوی راج کی غلطی تھی. جو ہی اس نے اپنے لشکر کے دوسرے پہلوؤں سے ایبا کی طرف اپنے لشکر کا کچھ حصہ کو روانہ کیا، اس سمے سے قطب الدین ایبک نے زور اور دباؤ ڈالتے ہوئے ان کے لشکروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا. اب قطب الدین ایبک کی طرف سے لشکر کے جو حصے پرتھوی راج نے ایبا کی طرف روانہ کیے تھے وہ بھی وہاں ٹک نہ سکے اور اس لیے اس طرف سے مسلمان دشمنوں کو ریگتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. این اسی لمحہ ایک اور انقلاب برپا ہوا. مورخین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین نے جب دیکھا کہ پہلوؤں کی طرف سے اس کے لشکر کے دونوں حصوں نے دشمن کے پہلوؤں کو بری طرح مجروح کرتے ہوئے ان کے وسطی حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے، تب سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے 12,000 چیتا لشکریوں کے ساتھ دشمن پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اپنے 12,000 سواروں کے ساتھ پرجوش انداز میں سلطان شہاب الدین غوری نے پہلے تکبیریں بلند کی. اس کے بعد شہاب الدین غوری زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے لگا اور کھیلتے ہوئے راجاؤں کے لشکر پر تقدیر کے المناک حادثوں، عدالتوں کے متارک چٹانوں کی فرموشی کے دیے روشن کرتے فطرت کے المناک عذاب کی طرح ٹوٹ پڑا تھا. سلطان شہاب الدین غوری اس طرح حملہ آور ہونے کے بعد ہی حسین خرمیل جو سلطان شہاب الدین غوری کے پہلو میں کام کر رہا تھا وہ بھی سلطان ہی کے انداز میں دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا. اب راجاؤں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ 3 طرف سے گھر چکے تھے. سامنے کی طرف سے سلطان شہاب الدین اور حسین خرمیل موت کا کھیل کھیلتے ہوئے ان کے لشکر کی صفوں کو الٹتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرتے جا رہے تھے، جبکہ ان کے لشکر کے دونوں پہلوؤں کی طرف سے قطب الدین ایبا زوردار حملے کرتے ہوئے ان کے لشکر کے وسطی حصے کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگے تھے. ان خوفناک حملوں کے دوران ہندوستان کے بہت سے راجا بھی مارے گئے تھے. راجا گومند رائے پہلی مارا جا چکا تھا. اس کی وجہ سے لشکر کے اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی اور جو مزید راجا جنگ میں کام آئے ان کے لشکر بھی چھوڑ بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے تھے. سلطان شہاب الدین کے ہاتھوں ہندوستان کے 100 سے زیادہ راجاؤں کے اور لشکر کی یہ بدترین شکست تھی.
अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने इस मौका पर बचे हुए लश्करियों को संभाला देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसने अंदाजा लगाया कि जंग की इब्तिदा में इसके साथ जो लश्कर था वो मुसलमानों को 3 गुना से भी ज्यादा था, और अब जिस वक्त पसपाई अख्तियार हुई तो इसका लश्कर इस कदर कत्ल आम हुआ कि जो लश्कर बचा इसकी तादाद मुसलमानों के लश्कर से भी आधी हो गई थी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।